سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور یہ بات بھی نوٹ کریں گے کہ سلطان کی موجودگی میں اسرا بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ سرور بھائی سوچیں گے کہ ہماری پھولوں جیسی نازک بہن، جسے ہم نے گھر میں اتنے لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا، جو کھل کے اپنے دل کی ہر بات کر سکتی تھی، آخر ایسا کیا ہوا کہ آج وہ اتنا گھبرا گھبرا کے بات کر رہی ہے اور اپنا سارا کانفیڈنس ہی لوز کر چکی ہے۔ اور سوچیں گے کہ کاش اسرا نے اس گھٹیا انسان سلطان سے محبت نہ کی ہوتی اور ہم بھی اپنی بہن کی خواہش کے آگے مجبور ہو کے اس دلدل میں اپنی پھولوں جیسی نازک بہن کو نہ دھکیلتے۔ بہرحال ناظرین، شدت ڈرامے میں جو ایک چیز اچھی دکھائی گئی وہ یہ ہے کہ مشعل نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ چپ کر کے اندر ہی اندر جلنے کڑنے نہیں بیٹھ جاتی، بلکہ اس کے شک کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ تو لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جب رشتے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دل میں رکھ کے اپنے رشتے کو کھو دیں، بلکہ اس غلط فہمی کو ختم کر کے اپنے رشتے کو بچا لینا چاہیے۔ اور مشعل گھر چھوڑتے وقت اسرا کو بھی جو کچھ کہہ کے جاتی ہے، اس سے اسرا کو احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ اس نے جلد بازی میں کچھ غلط کر دیا ہے۔ تو وہ یہ سارا معاملہ جب حالہ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے تو حالہ اسرا سے کہتی ہے کہ مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ اس میں سلطان بھائی کی کوئی چال ہے، کیونکہ آپ تو سلطان بھائی کو نہیں جانتی، لیکن میں اسے بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، جو اپنی سو کالڈ گرل فرینڈ کو میری شادی پہ لا کے میرے سارے سسرال والوں کے سامنے شرمندہ کر سکتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ میری بہت ہی بہترین دوست ہے اور مجھ سے بہت متاثر ہے۔ تو سوچیں، وہ انسان کسی کی بھی عزت کا لحاظ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مشعل پر بھی بے بنیاد الزامات لگائے ہوں، لیکن اسرا کو جو اندر ہی اندر بات کھائے جاتی ہے وہ یہ کہ میں نے سلطان کے موبائل میں چیٹس تو دیکھی تھیں اور اس کے اسکرین شاٹس بھی لیے تھے، تو پھر وہ چیٹس کہاں گئیں کہ نہ سلطان کے موبائل میں نظر آئیں اور نہ ہی مشعل کے موبائل میں۔ بہرحال سرور بھائی جب سلطان سے اس سارے معاملے کی پوچھ گچھ کرتے ہیں تو وہ اندر سے تو گھبرا جاتا ہے، لیکن فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے سارا ملبہ اسرا پہ گرا دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو خود نہیں پتا کہ اسرا نے یہ سب کیوں کیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسرا سے ہی پوچھیں۔ اب جب اسرا کی طرف سرور بھائی کا منہ ہوتا ہے تو سلطان اس قدر غصے سے اسرا کو دیکھتا ہے اور اشاروں میں اسے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ چیٹ والی بات اور میں جو مشعل کی تعریفیں کرتا تھا، یہ بات سرور بھائی کے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسرا تمام واقعات سرور بھائی کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے کہ کس طرح سے سلطان پہلے مشعل سے بہت زیادہ خار کھاتے تھے، لیکن اس کے بعد سلطان نے مشعل سے کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو فالو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سلطان نے مجھے خود دکھایا تھا کہ مشعل نے سلطان کی پکچر پہ ہارٹ بنایا ہے اور کمنٹ کیا ہے۔ اور پھر جب مجھے شک ہونے لگا تو ایک دن سلطان کا موبائل اتفاقاً مجھے ان لاک ملا، میں نے چیک کیا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشعل اور سلطان کی چیٹ دیکھی تھی، اس کے میں نے اسکرین شاٹ لیے، لیکن اس کے بعد وہ چیٹ کہیں نظر نہیں آئی۔ سرور بھائی کافی حد تک معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ سارا کھیل سلطان کا ہی رچایا ہوا ہے، جبکہ سلطان سرور بھائی کے سامنے یہ کہنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے لگتا ہے آپ کی بہن یا تو بہت معصوم ہے یا پھر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، جس پر سرور بھائی تو سلطان پہ بھڑک اٹھیں گے اور اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے وہ تو وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے سلطان اپنی بے عزتی بھولنے والا تو ہے نہیں۔ اب وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اسرا کو یہ ریئلائز کروا چکے کہ اس کا دماغی توازن سچ میں خراب ہو چکا ہے اور وہ جو خود سے سوچتی ہے اسے ہی حقیقت سمجھ لیتی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب سلطان مزید اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گا، اسرا کو کوئی کام کہے گا، جب وہ کام کر دے گی تو اس کے بعد کہے گا کہ میں نے تو تمہیں یہ کام کہا ہی نہیں، جیسا کہ خود فون پہ بیزی ہوگا تو اسرا کو ہاتھ کے اشارے سے چائے کا کہے گا، جب اسرا چائے بنا کے لائے گی تو وہاں سے چلا جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں کب کہا چائے لانے کا،
اسرا سوچتی رہے گی کہ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے چائے کا ہی تو کہا تھا۔ تو سلطان اسرا سے کہے گا کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ، کیونکہ تم سچ میں پاگل ہو رہی ہو۔ تمہارے بھائی سے یہ بات کی ہے تو وہ تو غصے میں آ گئے ہیں، لیکن تمہارے لیے ہی مشکلات بنیں گی آگے جا کے، تو بہتر یہی ہے کہ کسی اچھے سائیکائٹرسٹ سے چل کے چیک کروا لو۔ اب یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب کسی کو بار بار یہ کہا جائے کہ تم پاگل ہو رہے ہو تو اگلے بندے کو بھی یہی احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید سچ میں اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اور سلطان تو یہ کھیل پہلے بھی پریزے کے ساتھ کھیل چکا ہے اور اسے پاگل خانے تک پہنچا چکا ہے، تو وہ تو اس کھیل میں ایکسپرٹ ہے۔ اب اسرا کو خود بھی احساس ہونے لگے گا اور وہ سوچے گی کہ شاید میں سچ میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں، کیونکہ سلطان نے اسے موبائل چارجنگ پہ لگانے کا کہا تھا۔ اسرا موبائل چارجنگ پہ لگاتی ہے، جیسے ہی کمرے سے باہر جاتی ہے سلطان خود ہی موبائل چارجر سے اتار کے رکھ دے گا، اور جب اسرا روم میں واپس آئے گی تو سلطان کہے گا کہ یہ دیکھو، میں نے تمہیں کتنی دیر پہلے کا موبائل چارجنگ پہ لگانے کا کہا تھا، اب مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اور موبائل کی چارجنگ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اور دل میں سوچتا ہے کہ اسرا تمہارے پاس بہت اچھا موقع تھا، جب تمہارا بھائی سرور آیا تھا تو تم مجھے بے گناہ ثابت کر کے اپنی جان بچا سکتی تھی، لیکن چونکہ تم نے سرور بھائی کے سامنے میری ساری حقیقت بتا دی تو اب میں تمہیں پاگل ثابت کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اب کچھ دن بعد سلطان اسرا سے کہے گا کہ اب تو مان جاؤ کہ تم پاگل ہو چکی ہو اور وہ مشل والا سارا قصہ تمہارا سیلف کریٹڈ تھا۔ تو موبائل اسرا کو پکڑا کے کہے گا کہ سب سے پہلے تو مشل کو کال کرو اور اس سے اپولوجائز کرو، کیونکہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تم نے دیکھا نا وہ کتنے ایشوز فیس کر رہی ہے، جیسا کہ سرور بھائی نے بتایا کہ مشل اور جنید کے درمیان بھی کافی مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہو چکی ہیں۔ اور مشل کو کال کرنے کے بعد سرور بھائی کو کال کرو اور انہیں بھی بتاؤ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے صرف سلطان کی محبت پانے کے لیے، اس کی اٹینشن پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ یقیناً اس بات کو سمجھ بھی جائیں گے اور تمہیں معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کی اسٹیپ مدر کو تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا سلطان کا ہی ہے، تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے تو ابھی بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ چن سلطان نے ہی چڑھایا ہے اور بیچاری اسرا اس میں پھنس چکی ہے، جبکہ سلطان کا فادر جو سلطان کی طرح ہی ایک خپتی انسان ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بس کرو، تمہارے پاس اگر دماغ نہیں ہے تو استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے میرے بیٹے سلطان نے اپنے سالے کو جو کہ غصے سے بھرا ہوا آیا تھا اس کا سارا تن تنا اور بھرم نکال کے گھر سے رخصت کر دیا۔ دوسری طرف پریزے بھی اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، جس پر نوفل اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کرتا ہے کہ جس پریزے کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا یہ پریزے اس سے بہت مختلف اور بہت کانفیڈنٹ ہے، اور اسے مزید کانفیڈنس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک جگہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھیں، اڑان بھریں، اور پوری دنیا کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ایک شخص آپ کے ساتھ ہے اور وہ میں ہوں۔ تو ناظرین، ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور یقیناً شدت ڈرامے کے ریگولر ویورز کو ویٹ ہوگا کہ سلطان کو کب مزہ چکھایا جاتا ہے اور کب اس کا دماغ ٹھکانے لگتا ہے۔ بہرحال منیب بٹ کی تعریف تو بنتی ہے کیونکہ یہ نیگیٹو رول اس نے بخوبی نبھایا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔